جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد آج ایک نئی جڑی بوٹی دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا یہ پھل ہے اور یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا پھول ہے، اور یہ پھل کے ساتھ پھول بھی ہیں۔ یہ بہت ہی پیارا اور مایہ ناز پھول آپ کے نظر کے سامنے، اور یہ دیکھیے یہ اس کا بیج اور گودا ہے جس میں بہت بدبو ہے، اس لیے اس کو بدبودار پودا کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ایک نایاب بوٹی اور نئی سرچ، جیسا کہ پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو بنا کر میں نے نئی سرچ کی دی ہے، تو یہ نئی جڑی بوٹی ہے، یہ پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہے، امریکی پودا ہے۔ وہاں کے علاقائی لوگ اس کو تیمل پاڈانگ، پکوک پانگ، بولو، بولیلے ٹپ، بولات، بولو سلیٹو پان، انگور ہٹن، رمبوسا، جمبوت، لینڈا پرموٹ کہتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں والا، بالوں والا اور رینگنے والا تنا ہوتا ہے اس کا، یہ رینگنے والا پودا ہے۔ وائلڈ ماراکوجا بش جوش پھل بھی کہتے ہیں، ایک مسٹ رننگ پاپ جوش کے پھول کے ایک قسم ہے جس کا تعلق پاسی فلوراسی پیشن فلاور فیملی سے ہے۔ یہ پودا جنوبی مغربی ریاستہائے متحدہ، جنوبی ٹیکساس اور ایریزونا، میکسیکو، کریبین، وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بیشتر علاقوں کا ہے۔ اسے دنیا بھر کے علاقوں میں متعارف کرایا گیا ہے، جیسے جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا اور ہوائی۔ یہ جینس کے دوسرے ممبروں کی طرح اور کھانے کے قابل پھل دیتی ہے۔ یہ ایک مشہور پودا ہے جس میں سے بہت سے نام ہیں، جن میں رننگ پاپ، اسٹنکنگ پاسیشن فلاور، فیٹیٹڈ جوش فلاور، اسکارلیٹ فروٹ جوش، فلاور گالا پاگوس جوش، فلاور لیو اینڈ دی مسٹ، اسکارلیٹ فروٹ، جنون فلاور، فیٹیڈ جوش فلاور، ریڈ فروٹ، جنون فلاور، رننگ پاپ، وائلڈ لیو این اے مسٹ پیس فلاور، موسی جوش فلاور اور بہت کچھ۔ جینس کا نام لاطینی اصطلاح میں پیسیسے اونس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے جذبہ، مطلب لاطینی میں بدبودار ہے۔ اس کے پھل سے اور اس کے پتوں سے جب مسلیں تو بدبو آتی ہے، اور اس سے مراد ہے تباہ شدہ پودوں سے خارج ہونے والی مضبوط مہک۔ بریکٹ پر کیڑوں کو پھنسائے، اس کے اوپر بریکٹ بنے ہوتے ہیں، رواں دار بنا ہوتا ہے، رواں ہوتا ہے جس میں یہ کیڑوں کو پھنسانے کے قابل ہے، جو ایک چپچپا مادہ خارج کرتی ہے جس میں ہاضمے خامرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان پھولوں اور پھلوں پر شکار کو کم کرتا ہے۔ یہ اپنے شکار سے پرورش حاصل کرتا ہے یا نہیں یہ غیر یقینی ہے، اور فی الحال اسے گوشت خور پودا سمجھا جاتا ہے اور اس پر تحقیق ابھی جاری ہے۔ بش جذبہ پھل فوری حقائق نام بش جوش پھل اصل جنوبی امریکہ یعنی ٹیکساس اور جنوبی ایریزونا، میکسیکو، وسطی امریکی یعنی بیلیز، کوسٹا ریکا، ایل سلواڈور، گوٹے مالا، ہونڈوراس، نکاراگوا اور پاناما، کیریبین اور جنوب امریکہ۔ رنگ سبز، جب نوجوان پیلے یا نارنجی سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ بیضوی شکل 3 سینٹی میٹر، قطر ہموار، جزوی طور پر مستقل گہرائی سے منقسم، چپچپا پھولوں کے بریکٹ سے بند۔ گوشت کے رنگ نیلے سفید، ذائقہ ہلکا میٹھا اور نازک۔ صحت کے فوائد: صحت مند ہڈیوں کو برقرار رکھے، خون کی کمی سے بچائے، کینسر سے بچائے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے، مسوڑوں اور دانتوں کو صحت مند رکھے، گردے کی خرابیوں پر قابو پائے۔ دوستو، یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی نایاب پودا ہے، بیل ہے۔ یہ نئی متعارف ہے، یہ انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے، اور گروپ میں ایک دوست نے
اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بہت تحقیق کی اور انگریزی کی، 2-3 دن لگا کر میں نے اس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی جو آپ دوستوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ میں نے یہ کاوش اچھی کی ہے یا نہیں۔ تو دوستو، یہ زمینی کنارے، دریاؤں کے کنارے، جھاڑیوں کی زمینی شاہراہوں کے سرحدوں، بنجر زمینوں، پریشان کن علاقوں، سڑکوں کے کنارے، سیلی جھاڑیوں، جنگل کے ٹکڑوں، گنے کے کھیتوں، فصلوں، باغات، جنگل کے کناروں، خاموں، سوانہ دریا کے علاقے میں اگتا پایا جاتا ہے۔ آبی گزرگاہیں یعنی دریا کے مسکن بند جنگلات اور ذیلی علاقوں میں سیلی ماحول، گرین ہاؤسز اور فلیکٹیٹو اپ لینڈ پودا مٹی کے ایک وسیع رینج پر پیٹ سے لے کر لومز سے لے کر ریت تک، نیز مرجان آتش فشاں کے ملبے سے حاصل ہونے والی مٹی پر بھی اگ سکتا ہے۔ پودے میں سالانہ یا بارہماسی وڈی نل کی جڑ ہوتی ہے۔ یہ پودا ایک وسیع پیمانے پر اگایا جانے والا بارہماسی کو پیما بھی ہے اور روایتی ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تنا کی اونچائی 1.5 سینٹی میٹر 6 میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ شکل میں بیلناکار پتلی تار اور لکڑی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جس کی کل سطح پر چپچپا پیلے بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ جب کچلے ہوئے تنوں اور پتوں سے مویشیوں کو زہر آلود ہونے کا شبہ ہوتا ہے تو وہ ایک ناگوار بو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی افادیت اور نسخہ جات پارٹ نمبر 2 اور 3 میں آپ دوستوں کو گوش گزار کروں گا، ضرور سنیے اور فائدہ اٹھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔